रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, वालिदैन को और खुसूसन हमाद स्कूल के डायरेक्टर जुल्फ़िकार साहब को दिल की अथाह गहराइयों से शुक्राना पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ज़बरदस्त प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि थोड़े से वक्त में हम कुछ वालिदैन ऐसी चीज़ें सीख जाएं जिन पर अमल करके ये बच्चे हमारे लिए दुनिया में आंखों की ठंडक बन जाएं और आखिरत में ज़रिया निजात बन जाए इंशाअल्लाह। मैं इस मुख्तसर वक्त में आपको थोड़े से पॉइंट बताऊंगा कि अगर वालिदैन उन पॉइंट्स पर, उन तरीकों पर अमल करना शुरू कर दें तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपके बच्चे वाकई फरमाबरदार बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने ये पॉइंट नोट करने हैं, ज़हन में रखने हैं, और अगर कोई आप में से कोई सवाल करना चाहता हो तो वो सवाल भी कर सकता है। याद रखें, ये बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे इस मुल्क के बच्चे भी हैं, ये बच्चे इस कौम के बच्चे भी हैं, ये बच्चे इस्लाम के बच्चे भी हैं, और ये बच्चे हमाद स्कूल के बच्चे भी हैं। आपने पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्वालिफिकेशन और एजुकेशन का फर्क पता होना चाहिए कि तालीम क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, बाहर के मुल्क में स्टडी के लिए भेजना चाहते हैं, लॉयर जस्टिस बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं, तो याद रखें आप सिर्फ बच्चों को क्वालिफाई करेंगे। आज के बाद, आज के प्रोग्राम के बाद आपको एक हिंट दे के जा रहा हूं, आप इसको घर में जाके आजमा लें, आप इसको स्कूल में आजमा लें, आप अपने बच्चों पे आजमा लें। एक ऐसा पॉइंट आपको दे के जा रहा हूं, आज से आप नीयत बदल लें। कुरान में आता है के साथ फ्रेंडशिप करें, ये मैं टीचर्स को भी कह रहा हूं। बच्चे आपका बच्चे बहुत लायक हैं, साथ में जिस तरह करा कि कोई भी बच्चा पढ़ने वाला ऐसा नहीं है कि नहीं है, हकीकत बात है, मैं भी एग्री करता हूँ, सिर्फ डील करना आना चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, मोबाइल ने उन्हें बहुत ज़हीन कर दिया है, तो फायदा उठाएं, आप भी तरीके सीखें, तो डील करें। आपको एक वाकया भी सुना देता हूँ। एक जगह पर ऐसे ही एक बच्चे ने जिद की कि मुझे मोटरसाइकिल लेके देंगे तो मैं फिर कहना मानूंगा, नहीं तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। वालिदैन लेके दे सकते थे उसे मोटरसाइकिल, लेकिन नहीं लेके दी कि बाहर जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। कहता है मेरे सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है, मुझे भी लेके देंगे तो जाऊंगा। वालिदैन फिर जिद्दी थे, उन्होंने कहा नहीं लेके देनी, नहीं जाते तो ना जाओ। तो उसके साथ फिर एग्रीमेंट किया गया, ठीक है आपको मोटरसाइकिल ले देते हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। इसलिए आपको बोल रहा है बच्चा जब भी जिद करे शर्त लगाए, शर्तें सोच के रखे। जिस तरह बच्चे जिद्दें सोच के रखते हैं तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उस बच्चे को बोला गया दो शर्तें तुम पूरी कर दो, मोटरसाइकिल हम ले देंगे। बोलता नहीं बोले, नंबर 1 जब तक बोर्ड के पेपर नहीं होते आपने कोई नमाज नहीं छोड़नी। नंबर 2 आपने
بورڈ کی پہلی 10 پوزیشنوں میں سے ایک پوزیشن لینی ہے تو موٹر سائیکل دے دی جائے گی. اب بچے کے دل سے آواز اٹھی, اسے چیک کاٹ کے دے دیا گیا کہ اس دن کو رزلٹ آنا ہے اور 10 دن بعد چیک کیش ہو جائے گا. لیکن اگر تمہاری کوئی بھی نماز چھوٹی یا بورڈ کی پہلی 10 پوزیشنوں میں سے پوزیشن نہ آئی تو چیک واپس لے لیا جائے گا. یہ بچے کو بات اچھی لگی کہ میرے ساتھ ڈیل کی جا رہی ہے. اب ضد کا بدلہ ضد سے نہیں ہے, خون خون سے صاف نہیں ہوتا, کیچڑ کیچڑ سے صاف نہیں ہوتا, ضد ضد سے ختم نہیں ہوتی, ضد ہمیشہ شرط سے ختم ہوتی ہے. جب شرط لگ گئی اب اس کے دل سے آواز اٹھی, اس نے اچھی ٹیوشن رکھی, اس نے پڑھنا شروع کیا, 5 نمازیں پڑھنا شروع کی, اپنی محنت بھی بیچ میں آ گئی اور اللہ کی مدد بھی شامل ہو گئی. جب 2 چیزیں مل جاتی ہیں, انسان کی محنت مل جاتی ہے اور اللہ کی مدد آ جاتی ہے, تو پھر اسے آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. وہ بچے نے محنت کر کے بورڈ میں 4تھی پوزیشن لے کر دکھائی, جو نالائق بچہ تھا صرف ایک شرط کی وجہ سے. کبھی بھی بچوں کے سامنے ضد نہ کریں. ہماری ماؤں کے پاس صرف 3 فارمولے ہوتے ہیں. اگر بچہ کہنا نہیں مانتا تو اسے روکو, پھر بھی نہیں مانتا تو اسے ٹوکو, اور اگر پھر بھی نہیں مانتا تو جوتی پھاڑ کے ٹھوکو. بس یہ 3 فارمولے ہیں ہماری ماؤں کے پاس. اس کے بعد نالج ختم ہو جاتا ہے, ماں کی برداشت بند ہو جاتی ہے کہ اس تو اگے نہیں میرے کو صبر ہوں گا. فوراً جوتا یا مانجا یا چمٹا ماں کی ہاتھ میں آ جاتا ہے فوراً. بھائی اب یہ پہلا دور نہیں رہا جو ہمارا دور تھا. ہم ابو کو بتاتے تھے لیدا پھینٹی پہنتی سی, تو کچھ کیتا ہونا تیری ماں نے مارے نا. اب وہ دور نہیں رہا, تو اس لیے اب آپ کو بدلنا پڑے گا. اب پرانے دور نہیں رہے. اگر آپ بچوں کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو طریقے سیکھیں. اب تو بے شمار چیزیں ہیں, آپ گوگل سے سیکھ سکتے ہیں, آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں, آپ بہت سارے ایسے سرچ انجن آگے ادھر سے سیکھ سکتے ہیں. سیکھنے والے بنے, آپ ادارے میں آ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ذوالفقار صاحب کا بہت تجربہ ہے, آپ ان سے میٹنگ کر سکتے ہیں, یہاں کی ٹیچر سے میٹنگ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ کرتا ہے تو کیا کریں. میں آپ کو چھوٹے چھوٹے یہ حل بتا کے جا رہا ہوں. حل تو بہت زیادہ ہیں, چیزیں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ بہت زیادہ کریں. ابھی 12 بھی بج چکے, آپ کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں. یقین رکھیں جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ابھی صرف تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں, انشاءاللہ آگے موقع ملے گا کوئی ایسا پروگرام کریں گے کہ مہینے بعد آپ لوگوں کو بلایا جائے, آپ کی ٹریننگ دی جائے کہ بچے کس طرح سچ بولتے ہیں, بچے کس طرح نمازی ہوتے ہیں, بچے کس طرح ٹاپر بنتے ہیں, بچے کس طرح نیک بنتے ہیں. وہ ساری چھوٹی چھوٹی ٹیکنیک ہے, کوئی بہت بڑی سائنس نہیں, صرف والدین کو سکھانے والی چیزیں ہیں. اگر آپ سیکھ لیں اور اس پر عمل کر دیں تو آپ کے بچوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ابھی شیشہ ہوں تو چبھتا ہوں سبھی کو, جب آئینہ بنوں گا تو زمانہ دیکھے گا. پھر آپ کے بچوں کے بارے میں یہ بات بولی جائے گی کہ یہ واقعی وہ میرا بچہ جو ہے پوری دنیا اسے سلوٹ کرتی ہے. لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے بہترین مائیں دے دو, مجھ سے بہترین قوم لے لو. جب عظیم مائیں تھی تو عظیم امت تھی, عظیم قوم تھی. جب ماں نے ٹریننگ لینا بند کر دی, سیکھنا بند کر دیا, تو پھر آپ دیکھ لیں ہمارے حالات بھی کیسے ہو گئے. بہت سارے بچے رشوت لیتے ہیں, ان کی بھی کوئی مائیں ہیں. بہت سارے بچے ظلم کرتے ہیں پولیس میں بھر کے, ان کی بھی مائیں ہیں. تو یہ سارا گناہ ماؤں کو بھی پھر جائے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول غلط نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے کہا ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیہ, ہر ماں سے اس کے بچے کا حساب لیا جائے گا. اس وقت تک ماں ہل نہیں سکتی جب تک وہ حساب نہ دے دے گی. یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, بولا تیری ماں کا. بولا اس کے بعد, بولا تیری ماں کا. بولا اس کے بعد, بولا تیری ماں کا. چوتھی دفعہ بولا تیرے باپ کا. 75% ماں سے پوچھا جائے گا, 25% باپ سے پوچھا جائے گا. ماؤں کے جس طرح رتبہ زیادہ ہے, پوچھ بھی ان سے اتنی ہی زیادہ ہے. اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ ٹریننگ لے, تربیت لے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. ایک بہت مشہور شعر ہے اس کے بارے میں کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. آپ لوگوں کے بچے بھی دنیا میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آپ بہت خوش قسمت ہیں.
آپ کے بچے جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں بہت خوش قسمت ہیں. میں ذوالفقار صاحب کو ملا بھی نہیں تھا تو ان کو اس وقت تک سیکھنے کا شوق ہے. یہ اکثر چیزیں ہم سے سیکھتے رہتے تھے. میں اسکول پہلی دفعہ آ رہا ہوں. میں آج سے پہلے اسکول بھی نہیں آیا. میں خود حیران ہوں کہ کس طرح انہوں نے ماشاءاللہ سارے سسٹم کو ایک زبردست رکھا ہوا ہے. میں آخری یہ بس بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے کسی بچے کے بارے میں، بچہ کوئی بھی آپ کو پرابلم کرتا ہے، یا تو آپ ابھی پوچھ لیں یا پھر سر سے ٹائم لے لیجئے گا. میں بعد میں بھی بتانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ اوبلیگیشن ہے کہ کوئی بھی ماں کسی وجہ سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کیا جائے. انشاءاللہ آپ اگر ابھی بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں جی. اور اگر بعد میں بھی پوچھنا چاہے تو آپ سر ذوالفقار صاحب سے ٹائم لے لیجئے گا. بچے کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو حال بتا دوں گا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں. ہر ایک کی خواہش ہے نا ٹاپر بنے، تو شعر سن لے. خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا. بہت شکریہ جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.